بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گی۔ انسان کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا، آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں، آپ جاب کے لیے جائیں یا کہیں بھی آپ انٹرویو دینے جائیں، تو سب سے پہلے آپ کی پرسنالٹی کو دیکھا جاتا ہے، آپ کی شخصیت کو دیکھا جاتا ہے، اور آپ کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ دوسرا اس کو دیکھ کے متاثر ہو، آپ سے امپریس ہو۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ نے پرفیکٹ بنایا ہے، ٹھیک بنایا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے اپنے اندر خود ہی کرنی ہوتی ہیں۔ آپ نے اپنی پرسنالٹی کو انہینس کرنا ہوتا ہے، اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ہی کچھ ٹپس دینے والی ہوں کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو کیسے اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں، اور وہ کون کون سی اسکلز ہیں جو آپ اپنی پرسنالٹی میں ایڈ کر کے اس میں اپنی پرسنالٹی میں چار چاند لگا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تو آج میں بات کرنے جا رہی ہوں سیلف ڈیولپمنٹ پہ، کیسے آپ یہ اسکلز سیکھ کے اپنی لائف میں ایک پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو امپورٹنٹ ہے کہ آپ دوسروں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں۔ آپ اس دنیا میں اکیلے آئے ہیں، آپ نے اکیلے جانا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف دوسروں پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کام دوسروں کی وجہ سے ہی کرتے ہیں۔ اگر کوئی سبجیکٹ چوز کر لیا، اس فرینڈ نے کیا تو مجھے بھی یہی کرنا ہے، اگر اس نے یہ والی بکس لی ہیں تو مجھے بھی یہی لینی ہے، اس نے اس انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لی ہے تو مجھے بھی یہی لینا ہے، کیونکہ اس کے بنا میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے ساتھ وہ ہوگا تو میں ٹھیک رہوں گا۔ اپنا کوئی کانفیڈنس ہی نہیں ہے، اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے اس بندے میں، تو آپ کب تک دوسروں کے سہارے پہ لائف گزار سکتے ہو، اور کب تک آپ کو لگتا ہے کہ وہ دوسرا آپ کی مدد کے لیے آئے گا۔ اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ لوگ بولتے ہیں کہ جیسے مجھ پہ کوئی ٹف ٹائم آئے گا یا ایسا کچھ ہوگا تو میں ایک کال کروں گا اور سب دوڑے چلے آئیں گے، میرے فرینڈس آ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو میں ایگزامپل کے تھرو سمجھا رہی ہوں کہ آپ پہ جب ٹف ٹائم آتا ہے تو آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا، صرف آپ ہوں گے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے، بہت کم آنیسٹ لوگ آپ کو ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کی ہیلپ کر لیتے ہیں، اور وہ ہیلپ بھی کتنی دفعہ کر لیں گے۔ آپ خود سے سوال کریں کہ وہ کتنی دفعہ آپ کی ہیلپ کر لیں گے؟ 2 سے 3 دفعہ، 4 دفعہ، چلے 5 دفعہ۔ اس کے بعد وہ بھی تھک جائیں گے آپ سے کہ تم خود کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو لائف میں۔ سب سے پہلے تو آپ دوسروں کا سہارا لینا چھوڑ دیں۔ جو کرنا ہے آپ نے اپنے اون پہ کرنا ہے، اپنی ذمہ داری پہ کرنا ہے اور خود کرنا ہے۔ اس کے بعد جو میں آپ کو سیکنڈ ٹپ دوں گی، تو آپ 2 بچوں کی ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ اگر ایک بچہ ہے، ایک ہی گھر کے 2 بچے ہیں، اور ایک بچہ ہر ٹائم ٹی وی دیکھتا ہے، اس کی لائف میں بس کھانا پینا ہے، گیمز کھیلنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر اسی گھر کا جو دوسرا بچہ ہے تو وہ ہر دن کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ بکس کو ریڈ کرتا ہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کرتا ہے، کوئی ایسی کریٹیویٹی کرتا ہے کہ اس کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے، تو دونوں میں سے کون اپنے فیوچر کو برائٹ کر رہا ہے؟ اس کا جواب آپ مجھے کامنٹس میں بتائیں گے کہ دونوں میں سے کس کا فیوچر برائٹ ہوگا۔ تو کچھ ہیبٹس کو آپ نے خود بھی چینج کرنا ہے۔ اگر آپ بہت لیزی پرسن ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے خود سے یہ چیز اسکپ کرنی ہے، چیز نکال دیں۔ کل کا کام جو ہے وہ آج کا کام جو ہے وہ کل پہ نہیں چھوڑنا آپ نے۔ جو آج کا کام ہے وہ آپ نے آج ہی ختم کرنا ہے، جو کل کا ہے وہ کل پہ ہی رہنے دیں۔ اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج سے میں بکس لیتا ہوں اور کل سے میں ریڈنگ شروع کر دوں گا، تو وہ کل کبھی نہیں آنا۔ آج بکس خریدیے، آج اس کو بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں، آج ہی سے خود میں یہ والی ہیبٹ ڈال دیں کہ آپ نے آج ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو تھرڈ ٹپ یہ دوں گی کہ آپ نے خود پہ ہی بلیو رکھنا ہے اور ہمیشہ پازیٹیو سوچنا ہے۔ نیگیٹیوٹی کو خود سے دور کریں، جتنا کم اسٹریس لیں گے، جتنا نیگیٹیو چیزوں سے دور رہیں گے، جتنا زیادہ خود پہ فوکسڈ کریں گے تو آپ کی جو اسکلز ہیں وہ زیادہ ہوں گی۔ روز نئی نئی چیزیں سیکھیں، کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جن سے آپ
امپریس ہوتے ہیں یا جن سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، آپ لائبریری جا سکتے ہیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نیو بکس پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں تو تب بھی آپ کچھ ہر دن آپ اپنے آگے یہ ٹاسک رکھیں کہ آج میں نے کچھ نیا سیکھنا ہے، آج میں نے یہ کرنا ہے۔ اگر بالکل دن میں آپ کو ٹائم نہیں ملتا، بالکل فری نہیں ہوتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو رات میں آپ کو 10 منٹس تو ملتے ہوں گے نا، سونے سے پہلے کوئی ایسی کوئی موٹیویشنل ویڈیو دیکھ لیں، کوئی کچھ ریڈ کر لیں۔ اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو اس ٹائم میں آپ یہ سوچیں کہ آج پورے دن میں آپ نے کیا کیا ہے اور آپ نے اپنے لیے کتنا ٹائم نکالا ہے، اپنے لیے آپ نے کیا کیا ہے، اپنے بارے میں کتنا سوچا ہے اور آج آپ نے کیا سیکھا ہے۔ اگر وہ بھی آپ سے نہیں ہوتا تو جو کل کا نیکسٹ ڈے آنے والا ہے اس کی پلاننگ کریں۔ پہلے سے فنگر ٹپس پہ سوچ لیں کہ آج کل میں نے یہ کام بھی کرنا ہے، یہ والا کام بھی ختم کرنا ہے، یہ والا بھی کرنا ہے، اور 4 سے 5 کام میں نے کرنے ہیں۔ اگر لکھ سکتے ہیں، آپ کو لکھنا آتا ہے تو اس کی لسٹ بنا کے اپنے پاس رکھ لیں، نہیں تو موبائل میں نوٹ پیڈ ہے اس پہ لکھ لیں، وہ بھی نہیں تو آپ یاد کر لیں کہ میں نے 4 سے جو 5 کام ہیں وہ ضرور کل ختم کرنے ہیں اور ہر حال میں کرنے ہیں۔ میرا نیکسٹ ڈے کا ٹاسک یہی ہے۔ اسی طرح آپ ہر دن رات سے ہی پلاننگ کر لیا کریں تو صبح اٹھ کے آپ بس اس پہ عمل کریں گے، آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا، آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا، آپ سے گھر والے ناراض نہیں ہوں گے۔ اگر آپ میل بھی ہو تو آپ رات سے سوچ سکتے ہو کہ آپ نے کون کون سے کام صبح کرنے ہیں، اور آپ فیمیل بھی ہیں تو آپ پہلے سے سوچ کے پلاننگ کر لیا کریں اور پلاننگ کے تھرو چلا کریں۔ اپنی لائف کو ایک سیکوینس سے لے کے چلیں، لائف جیسی گزر رہی ہے بس ڈسٹرب ہے جو بھی ہے اس طرح نہیں، اپنی لائف کو پلاننگز کے ساتھ چلائیں، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے بارے میں بھی سوچیں، خود کو بالکل آپ نے اگنور نہیں کرنا، پہلے اپنے بارے میں، اس کے بعد دن کے سارے کام ہیں۔ تو بس رات سے پلاننگ کر لیں اور اپنے لیے بھی لائف کو آسان کریں۔ چیزوں کو ہم نے خود ہی مشکل بنایا، لائف کو ہم نے خود ہی مشکل بنایا، لائف مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم پلاننگز کے ساتھ اچھے طریقے سے آرگنائز کر کے اپنی لائف کو چلیں گے تو کچھ بھی ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ بس یہ ہمیں لگتا ہے ہم ایکسٹرا چیزوں میں اپنی انرجی کو ویسٹ کر دیتے ہیں، کچھ لوگوں کی باتوں کو خود پہ سوار کر لیتے ہیں اور بنا کسی وجہ کے اسٹریس لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لائف میں پرابلمز آتی ہیں لیکن ان کے سلوشنز بھی ہوتے ہیں، اور ہیلدی لوگ وہی ہیں، آپ ان لوگوں سے ہی امپریس ہوتے ہیں جو اپنی لائف میں پرابلمز کو سالو کرنا جانتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنی پرابلمز کو کس طرح سالو کرنا ہے، اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ ان لوگوں کی لائف میں تو کوئی پرابلمز نہیں ہے، یہ تو مزے سے لائف گزار رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ مسئلے آتے جاتے رہتے ہیں، آتے ہیں، ان کو آنے دیں، لیکن زیادہ دیر تک ان کو اپنے پاس نہ رکھیں، پھر جلدی سے ان کو نکال دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ یہاں تک اگر آپ ویڈیو دیکھ لیے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔